نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن كيد إن كاد وإن أنيخ على صخرة استناخ صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله النبی الکریم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کے گھر میں یا جس ہستی کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے بنانے والے کو پہچان جائیں اور ہم اپنے رزق دینے والے کو پہچان جائیں، جس کی ہمارے اوپر بے بہا نعمتیں ہیں کہ خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں آ نہیں سکتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ خوش ہو جائیے کہ ہم اس پیارے رب کے ماننے والے ہیں جو نرادھار ہے، جو تمام طاقتوں کا منبع ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ہم اور اس مالک خالق رازق کے ماننے والے ہیں جس نے شرق و غرب شمال و جنوب کا نظام بنایا ہے، جو سورج چاند تاروں کا مالک ہے، جو آسمانوں کی مخلوق کا بھی مالک ہے، زمین کی مخلوق کا بھی مالک ہے، اور ایسے ہی اس پہاڑوں کے اندر جو مخلوق بس رہی ہے، سمندر و دریاؤں غاروں کے اندر جو مخلوق بس رہی ہے، ان سب کا مالک اللہ ہے، ان سب کا خالق بھی اللہ ہے، ان سب کا رازق بھی اللہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی نہیں ہے چلنے والا جس کے رزق کا ذمہ اللہ کے پاس نہ ہو۔ تو خوش ہو جائیے کہ ہم انشاءاللہ اگلی دفعہ میں نے کہا چھت کے نیچے بیٹھیں گے۔ اللہ پاک اس مسجد کی اور اس مدرسے کی زیادہ سے زیادہ ہم سب کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2-4 دفعہ میں آ چکا ہوں، کبھی وہاں بیٹھتے ہیں، کبھی بالکل کام کا آغاز تھا اس وقت آئے تھے، اب ماشاءاللہ بنیادیں دیواریں نظر آ رہی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ چھت کے نیچے بیٹھیں گے، اس کے لیے ہم سارے دعائیں شروع کر دیں، اللہ پاک سے مانگیں۔ اس کانفرنس کا جو عنوان تھا اس پہ میں سوچ رہا تھا، اس پہ 2-4 باتیں کروں گا۔ مقصد قرآن اور مقصد پاکستان۔ تو پاکستان بنا ہے 14 اگست 1947 کو اور آج ہے 14 اگست 2023۔ تو یہ تھوڑی علمی بات ہوگی، میں خود پورا مطالعہ نہیں کر سکا، لیکن انشاءاللہ اس پہ پھر میں اور غور کروں گا۔ یہ آپ کی بستی کی برکت سے ایک مضمون میرے ذہن میں آیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہمارا دیش جو بنا ہے 14 اگست 1947، تو میں قرآن میں غور کرنے لگا، کیونکہ اوپر مقصد قرآن لکھا ہوا ہے اور نیچے مقصد پاکستان۔ تبلیغ کی راہوں میں جو ہم نے سیکھا ہے اور اس دیش کے طول عرض میں جو پھر کے ہم نے سیکھا ہے اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے جو سیکھا ہے کہ اس دیش کی خاطر لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا جاؤں تو ایک بستی کے اوپر، یعنی جب پارٹیشن ہو رہی تھی تو یہاں سے ہندو جا رہے تھے بارڈر کراس کر کے ہندوستان میں، اور وہاں سے مسلمان آ رہے تھے پاکستان کی طرف۔ تو ایک مسلمانوں کی بستی تھی، ایک واقعہ ہے اور اس جیسے کتنے واقعات ہوں گے۔ تو اس بستی والوں نے جب ارادہ کر لیا کہ ہم اللہ کے نام پہ ہجرت کریں گے اور ہم اس دیش کو جس کے اندر ہمیں دین پہ چلنے میں کوئی رکاوٹ ہے، ہم اس دیش کی طرف جائیں گے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں سب کچھ لگانا پڑے تو لگائیں گے، اس کے لیے ہمیں اپنی زمینیں چھوڑنی پڑی تو چھوڑیں گے، اس کے لیے ہمیں اپنے رقبے چھوڑنے پڑے تو چھوڑیں گے، اس کے لیے ہمیں جو کچھ بھی قربانی کرنا پڑی تو دیں گے۔ تو ان بستی والوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم یہاں سے نکلیں گے اور پاکستان میں پہنچیں گے۔ اب جب وہ سارے تیار ہو گئے، بستی والے بچے بھی، بوڑھے جوان، مرد عورتیں، تو اچانک جیسے خبر ہو گئی اور سکھوں کے حملے ہو رہے تھے، ہندوؤں کے حملے ہو رہے تھے، لوٹ مار مچی ہوئی تھی، تو انہیں خبر پہنچی کہ اس بستی کی طرف بھی ہندو اور سکھ قدم بڑھا کے چلے آ رہے ہیں کہ اس بستی کو جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹ لیں، تاکہ اگر کوئی بچ کے جائے بھی صحیح تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، ان کے زیورات بھی کھینچ لیں، ان کے پیسے روپیے بھی کھینچ لیں، اور ان کی جائیدادیں اپنے نام، جو بھی اس کی پلاننگ ہوگی۔ تو یہ ایک بستی کا واقعہ۔ تو جب انہیں خبر ملی کہ ہماری بستی پہ حملہ آور ہونے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، تو اس بستی کے مردوں نے مشورہ کیا،
ہم تو 14 اگست کو ناچ گا کے اور ایسے گانے سن کے، ملی نغمے آج کل کے ایسے ہیں کہ جن میں اور گانوں میں فرق کرنا پتہ ہی نہیں چلتا، وہ بھی ناچ کود کے گا رہے ہیں اور گانے بھی ناچ کود کے گائے جاتے ہیں، اور ان کے اندر بھی میوزک اور موسیقی ہے، اور ان گانوں کے اندر ملی نغموں کے اندر بھی میوزک چلتا رہتا ہے، تو کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ چلیے اس وقت کی طرف جس وقت میں یہ دیش آزاد ہوا اور جس وقت مائیگریشن ہو رہی تھی، جس وقت ہجرت ہو رہی تھی، اس میں سے ایک واقعہ صرف میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، جانا تو ہے اور یہاں بیٹھ بھی نہیں سکتے، حملہ ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے مردوں نے جو مشورہ کیا، پھر اپنی عورتوں کو سمجھایا۔ مردوں نے کیا مشورہ کیا کہ جس اللہ کی خاطر ہجرت کر رہے تھے، اب اس اللہ کا نام لے کے جتنے حملہ آور ہیں ان سے ہم لڑیں گے، اللہ نے بازی ہمارے حق میں کر دی تو ان کو مار کے ہم ہجرت کر جائیں گے، ورنہ جس رب کے نام پہ مر رہے ہیں وہ رب جانتا ہے کہ ہمارا خون کیوں بہایا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو کیوں شہید کرایا جا رہا ہے، اور ہماری عورتوں پہ کیوں حملہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ مشورہ ہو گیا کہ ہم لڑیں گے، اور جتنا ہو سکا ہمارے پاس جو ہتھیار، چاقو، چھری، کیا انہوں نے جنگ کی تیاری تو نہیں کی ہوئی تھی، معاملہ تو یہ تھا کہ بس انگریزوں سے آزادی ہوگی اور آسانی سے چلے جائیں گے۔ لیکن ہر علاقے میں شرپسند لوگ ہوتے ہیں، ایسے شرپسند ہندو بھی تھے، اور یہاں پہ بھی ہوا ہے، ہم اپنے حق میں یہاں پہ بھی نو آموز مسلمان تھے جنہوں نے جاتے ہوئے ہندوؤں کی زمینیں، دونوں برابر کا معاملہ ہوا ہوگا۔ تو جب انہوں نے مشورہ کر لیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی عورتوں کو جا کے بتائیں کیا ہمارے علاقے میں جو سب سے بڑا کنواں ہے، کھو سمجھتے ہوئے نا، انہوں نے کہا ساری عورتوں کو مشورے میں یہ طے ہو گیا ہے کہ آپ ساری عورتیں اس کنویں کے قریب چلی جاؤ، اور ہم آگے بڑھتے ہیں، مرد سکھوں سے ہندوؤں سے مقابلہ کرتے ہیں، آپ لشکر کی یعنی جو ہم جا رہے ہیں تلواروں کی اور اس وقت بندوقیں اور ایسے جتنے کیا ہتھیار ہوں گے، تو جو تلواروں کی گھن گرج ہو اور جھنکار ہو وہ آپ سنتے رہنا، اور اس دوران ایک اور آواز اگر بلند ہو جائے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اگر یہ آواز بلند ہو جائے تو اس بات کا اشارہ ہوگی کہ ایسا میدان مار لیا ہے، ایسا ہندوؤں نو بھجا چھڑے ہے، ایسا کافروں نو بھجا چھڑے ہے، ایسا سکھوں نو بھجا چھڑے، تو ہن نعرہ تکبیر آئے تو عورتیں تسی ساری اگے آ جانا، تو پھر آپ پاکستان دا رخ کر کے ہجرت کر جاؤں گے۔ لیکن اگر دوسرا آپشن بھی ہے، پتہ نہیں وہ کتنے حملہ آور آ رہے ہیں، یہاں تو ہماری ایک بستی ہے، وہ تو لوٹنے کی تیاری کر کے آ رہے ہیں، وہ تو اسلحے اٹھا کے آ رہے ہیں، اگر پتہ چل جائے اور تمہارے کانوں میں یہ آواز آ جائے نعرہ تکبیر کی جگہ، اور تمہارے کانوں میں آواز آ جائے ہرے رام یا جے رام، جو ہندوؤں کے نعرے ہیں یا سکھوں کے نعرے ہیں، گرو نانک سنگھ کے جو ان کے اپنے نعرے ہیں، تو اگر تمہاری کانوں کے اندر ہندوؤں کے یا سکھوں کے نعرے آ جائیں تو اپنی بیٹیوں سے کیا التجا، سوچو وہ باپ کیسے درد سے التجا کر رہا ہوگا، یا وہ شوہر کیسے اپنی بیوی کو سمجھا رہا ہوگا، اور وہ باپ اپنی بیٹی کو، یا ایسے ہی اپنی یعنی کوئی بیٹا اپنی ماں کو کیسے سمجھا رہا ہوگا، یا کوئی بھائی اپنی بہن کو کیسے سمجھا رہا ہوگا، اور کس دل گردے سے سمجھا رہا ہوگا، کہ جب اگر تمہیں نعرہ تکبیر کی جگہ کوئی دوسری آواز مل جائے، دوسری آواز تمہارے کانوں میں آ جائے جس کے اندر ہندوؤں کا یا سکھوں کی آواز ہو، تو پھر تم کیا کرنا، آگے نہ بڑھنا، یہ جڑا اپنا علاقے دا کھو ہے نا، اندے تسا چھلانگ مار دینا۔ ہندو تمہاری عزت اعلام کریں، اس سے بہتر ہے کہ تم اس کھو میں چھلانگ مار دو۔ سکھ تمہاری چنی آ کے اتاریں اور سکھ تمہارے کپڑے آ کے اتاریں، یہ ہم سے بھی برداشت نہیں ہوتا، اور یقیناً ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں تم سے بھی برداشت نہ ہوگا۔ تم اللہ کا نام لے کے اس کنویں میں اللہ کے نام پہ چھلانگ لگا دینا، قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بہت نوازیں گے۔ یہ کمٹمنٹ ہوئی، اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ کتنی بستیوں کے واقعات ہیں، اور کتنے علاقوں کے واقعات ہیں، اور کتنی جگہوں کے واقعات ہیں۔ مائیگریشن کے بعد ٹرینیں پہنچی ہیں، اور پاکستان کے ٹرینوں کے اور ٹرین اسٹیشنوں کے اوپر ٹرینیں پہنچی ہیں، لیکن ان ٹرینوں کے اندر کیا تھا، کہیں پہ بچے کٹے ہوئے ملے، اور کہیں پہ عورتیں کٹی ہوئی ملیں، اور کہیں سے ڈبوں سے خون بہہ رہا تھا، اور کہیں پہ کٹے ہوئے لاشیں پڑے تھے۔ ابھی میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، بنانے والوں نے بنائی، اس میں قائد اعظم اور فاطمہ جناح کو دکھایا گیا۔ ایک ٹرین آتی ہوئی دکھائی گئی جو پاکستان کے شاید لاہور کے اسٹیشن پہ آ رہی ہے، دلی کی سائڈ سے آ رہی ہے، اور وہاں پہ آ کے جب پہنچی ہے تو قائد اعظم بھی انتظار میں، ادھر رکھ دے بس ایسے نہیں،
قائد اعظم بھی انتظار میں اور فاطمہ جناح بھی انتظار میں، اور لوگ سارے انتظار میں کھڑے ہیں کہ ہمارے مسلمان کلمہ گو بہن بھائی آ رہے ہیں، ہم پاکستان میں ان کی خوش آمدید کریں گے، ہم ان کو ویلکم کریں گے اور ہم ان کو استقبال کریں گے۔ شاید انہوں نے پھول بھی اٹھائے ہوئے ہوں، شاید انہوں نے گجرے بھی اٹھائے ہوئے ہوں، شاید سیرے بھی اٹھائے ہوئے، اور وہ انتظار میں ہیں کہ ہمارے پاکستانی یعنی مسلمان بہن بھائی ہندوستان سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں، اپنی زمینیں رقبے جائیدادیں چھوڑ کے آ رہے ہیں، ہم ان کو ویلکم کریں گے، ہم ان کو سینے سے لگائیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ یہ ایک ڈاکومنٹری ہے، اور اس جیسی کتنی ٹرینیں آئیں، اور اس جیسے کتنے قافلے آئے، اور اس جیسے کتنی بیل گاڑیاں آئیں، اور اس جیسے کتنے پیدل لوگ آئے، اور اس جیسے کتنے اپنے باپوں کو کندھوں پہ اٹھا کے آئے۔ تصویریں تو آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں، ویڈیوز آپ بھی دیکھتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں، کتنے لوگ اپنی ماؤں کو کندھوں پہ اٹھا کے آ رہے ہیں، کتنے جیسے دلہن کو ڈولی میں بٹھایا جاتا ہے ویسے ڈولی میں بٹھا کے آ رہے ہیں، اور کیسے کٹے پٹے اور جوتے بھی ان کے نہیں ہیں، اور بالکل قسم پرسی کے عالم میں آ رہے ہیں۔ تو وہ ٹرین رکی، قائد اعظم کو دکھایا کہ آگے بڑھے، اور رہبر بھی جو کھڑے تھے وہ آگے بڑھے، فاطمہ جناح کو بھی دکھایا کہ آگے بڑھی، لیکن فاطمہ جناح بولی جب ٹرین رک گئی وصل کے بعد، تو جب ہم خود بھی ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو جب منزل قریب ہو یا اسٹیشن قریب ہو تو ہر کھڑکی سے بندہ سر نکال کے دیکھ رہا ہوتا ہے، میں کو گھنانی کوئی لوگ ہے کھڑے ہو سکتے۔ ٹرین کا سفر بھی عجیب ہے، ہوائی جہاز دا وکھرا ہوندا ہوتا، بندہ بعد جاتے ہوائی جہاز تو لوگ لان دین وال سامان کٹھا کریں دین وال آتے مہمانوں کو مل دین۔ ٹرین کا سفر عجیب ہے کہ بندہ پلیٹ فارم پہ موجود ہوتا ہے، اور جیسے ٹرین آ رہی ہوتی ہے تو کھڑے ہونے والے بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ٹرین میں بیٹھنے والے بھی منتظر ہوتے ہیں، جھاتیاں مار مارتے دے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ساکو گھنن کون آیا کھڑا ہے۔ لیکن ٹرین آگے بڑھتی جب اسٹیشن پہ آ کے رکنے لگی، وصل بھی بج گئی اور انجن کا دھواں بھی نکل گیا، کسی کھڑکی سے کوئی چہرہ نظر نہیں آ رہا، اور کہیں سے ہنسنے کی آواز نہیں آ رہی، کہیں سے نعرے کی آواز نہیں آ رہی، تو فاطمہ جناح قائد اعظم کو کہتے ہوئے دکھائی دیتی ہے کہ مسئلہ کوئی گڑبڑ لگتا ہے، یہ تو کوئی بندہ کھڑکی سے نظر ہی نہیں آتا۔ اور پھر آتے ٹرین کی جو آخری بریک لگتی ہے اور پھر آ کے بوگیاں رکتی ہیں، تو جب ٹرین رک گئی تو پھر دکھایا اس ڈاکومنٹری میں کہ لوگ آگے بڑھے، سب سے آگے قائد اعظم ہے، پھر فاطمہ جناح ہے۔ قائد اعظم ٹرین کے ڈبے کا یعنی وہ ڈنڈا پکڑ کے آگے سوار ہوا تو سامنے ہی ایک لاش پڑی، آگے ڈبے میں حیران تھی پورا ڈاکومنٹری بنائی ہے تو چہرے پہ حیرانگی ہے۔ وہ آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نیچے سیٹ پہ بھی لاشیں پڑی ہیں، اتے دے برتھ دے اتے ٹرین برتھ ہوندن، برتھ دے اتے بھی لاشاں پئیں، تو فاطمہ جناح بھی ان کے پیچھے آتی دکھائی دیتی ہیں۔ تو اچانک نا عورت ہوتی ہے، ماں کا جذبہ، اس میں ایک ماں کا جذبہ باپ سے بڑا ہوا ہوتا ہے، تو ان کو نا ایک بچے کے رونے کی آواز اس ڈاکومنٹری میں دکھاتے ہیں، سناتے ہیں۔ تو فاطمہ جناح قائد اعظم کو کراس کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ ایک عورت ہے اور اس کے بالکل نیچے سائیڈ پہ ایک چھوٹا سا بچہ پڑا ہے جس کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو میں سوچتا ہوں اپنے تخیل میں یہ ایک واقعہ ہے، ایک ڈاکومنٹری ہے، اس جیسی کتنی ماؤں نے اس دھرتی کی خاطر قربانی دی، جس دھرتی کے اندر آج میں اور آپ گانے چلاتے ہیں، جس دھرتی کے اندر آج مسلمان داڑھی کاٹ رہا ہے، جس دھرتی کے اندر مسلمان آپس میں گتھم گتھا ہو چکا ہے، ایک دوسرے کو کافر کہنا شروع ہو گیا ہے، ایک دوسرے کی مسجد میں نمازیں نہیں پڑھ رہا، ایک دوسرے کے اوپر گستاخ رسول کے یعنی فتوے لگائی جا رہا ہے، ایک دوسرے کو جہنمی قرار دے دیتا ہے۔ کیا جہنم کا فیصلہ اللہ نے تیرے ہاتھ میں رکھا ہے؟ کیا تو اس بات کے لائق ہے کہ کسی کو کہہ دے یہ گستاخ رسول ہے اور یہ کافر ہو گیا ہے، یہ مرتد ہو گیا ہے؟ اگر وہ نہیں ہوگا تو تو ہو جائے گا۔ اگر تو نے کسی کو کافر کہہ دیا جبکہ تو اسے جانتا نہیں ہے، اسی کو آگے لو تو کسی کی غیبت کر دی، کسی سیاست دان کی کر لی، کیا تو اس کے پاس کبھی بیٹھا ہے؟ کیا اس کے پاس تو نے کبھی کھانا کھایا ہے؟ کیا اس کے ساتھ تو نے کبھی سفر کیا ہے؟ ایسے دوسروں کی غیبتیں اچھالی جا رہے ہیں اور دوسروں کی پگڑیاں اچھالی جا رہے ہیں۔ تو ماں کا جذبہ کیسا اس ڈاکومنٹری میں دکھایا کہ جب اس نے فاطمہ جناح نے اس بچے کو اٹھایا تو میں سوچ رہا تھا کہ جب ہندو آئے ہوں گے ٹرین میں، کسی اسٹیشن پہ رکی ہوگی، ممبئی سے دلی سے چلی، درمیان میں انڈیا کے اسٹیشن بھی آئے، پھر جا کے بارڈر لائن کراس کی، تو کتنے اسٹیشنوں پہ وہ انتظار میں کھڑے ہوتے تھے، پاکستان جانے والی ٹرین آ رہی ہے، اس کے اوپر ہم نے حملہ کرنا ہے، عورتوں کے زیورات کھینچنے ہیں، ان کے کانوں کی بالیاں کھینچنی ہیں اور ناکوں کے زیور کھینچنے ہیں، گلے میں پڑے ہار کھینچنے ہیں، اور جو ان کے پاس دولت ہے، پیسہ روپیہ
کرنسی جو بھی ہے اس سے کھینچنا ہے، کوئی قیمتی چیز ہے اس کو بھی کھینچنا ہے. تو پتہ نہیں کتنے اسٹیشنوں سے اور مار دھاڑ اور ہوتے ہوتے تو اس ڈبے کا کیا عالم ہوگا، اس ماں کا کیا عالم ہوگا جس نے ہندو کے حملے کو اپنی چھاتی پہ روکا اور اپنے ہاتھوں پہ روکا. اپنے بچے کو اس نے، میں سوچتا ہوں کیسے چپ کرایا ہوگا کہ چلو کمی لکا چھوڑا، پتہ نہیں یہ میرا بال تک تھی پوج پوسی. تو فاطمہ جنا جی میں بال کو اٹھایا نا تو صحیح گل رومڑا آ ویندا ہے. اور جڑے واقعی حقیقت ٹرتے آئے سفر کرتے ہیں انہاں دا کیا معاملہ ہو سی. ایک بھائی میں تحریر پڑھتا پیا ہوں کہ اقبال دی شادی تھی میں لگی اج کل جی جشن آزادی دے 14 اگست تحریراں اس طرح دی نیٹ تے چلدیاں رہندیاں. تو انہیں کیا آکھا یعنی اقبال دی شادی تھی وے بھائی تو نکاح کھاں آیا بیٹھا جی میں پوچھ دے نا کیا ہے وڈیرے دا نا کیا ہے یا کلمہ پڑھنے جو طریقہ پر اس وقت جو تھا. تو اس نے کہا وڈیرے دا نا کیا ہے. تو وہ بال جڑا جوان ہے 20-25 سال دا شادی تھی نہیں بھائی وہ ایک واری چپ تھی گیا. انہیں کو اج تک پوچھا کیا کہنا تیرے وڈیرے دا یا تیرے پیو دا کیا نا ہے. وہ شاکے چ پہ گیا میں کو تو پتہ ہی کیا نہیں اج تک اس طرح سوچا ہی کیا نہیں کہ نکاح کھائی میرے کو پیو دا نام پوچھ سی. عجیب کھلن دی گال تے اینڈ تے رومنا سی گال تے. تو انہاں کیا آکھا پوچھ سی اور ماں کول پوچھ سی میرا پیو کون ہے یہ تو نکاح کا رولا پا رہی تھا پتہ نہیں زال ہی مل دی ہے نہیں مل دی. تو وہ ماں کول پہنچ گیا میرے پیو دا نام دسا نکاح خاں پوچھدا بھی ہے. تو ماں اگو چپ تو مسئلہ خراب ساری حال پہ گئی کہ یعنی اپنی تاری سوچ یا اون ویلے جڑے موقع تے بڑے انہاں دی کیا سوچ ہو سی کہ نوز باللہ یہ تو کوئی بیا بیک سائڈ دے ان دے پیو دا ہی پتہ کہ نہیں سمجھ گیا. میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ یہ پتہ نہیں کیڑا نطفہ ہے یا کس طرح دا بال ہے. تو کھلبلی مچ گئی شادی والے گھر رولا پہ گیا. تو انہیں کیا کہ ماں میرے پیو دا نام دسا یہ تو رولا پہ گیا. تو وہ پھر ماں چپ ہو گئی. تو وہ بولنے لگ گیا کہ کیا ہوا میرے باپ کا نام کیوں نہیں بتا رہی ہو. تو وہ جو جوان بھی کشمکش میں پڑ گیا سارے جوڑے مار کے آئے بیٹھے وہی پریشان کہ کیا معاملہ ہو گیا. تو آخر ماں کے اوپر وہ سمجھو ایک قسم کا حملہ کرنے لگا کہ کیوں نہیں بتا رہی میری ساری عزت گئی. میں کوئی ایسا یعنی وہی پھر بات آ جاتی ہے وہ بات میں کرنا نہیں چاہ رہا کیا میرا کوئی نسب نہیں ہے میرا کوئی باپ نہیں ہے. تو اس پیرائے میں یہ جشن آزادی کے پیرائے میں اور پارٹیشن کے وقت ہجرت کے وقت کے واقعے سے ریلیٹڈ ہے. تو نے کہا بیٹا میرے اوپر جرأت نہ کر اور ایسے میرے اوپر حملہ نہ کر بیٹھ میں تجھے بتاتی ہوں کیا معاملہ ہوا تھا. تو پھر اسی طرح کا واقعہ انہوں نے سنایا کہ ہم کسی پتہ نہیں ٹرین جہاں رکتی تھی اس کے قریب ہمارا گھر تھا. تو ہم نے جب ٹرین رکی تو ہم مسلمان تھے ہم سواگت کرنے گئے استقبال کرنے کہ ہمارے مسلمان بہن بھائی انڈیا سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو ہم ان کو سنبھالیں جا کے ان کی خیر خبر پانی. ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں کئی موقع دی تلاش ہے چوندے کئی ہمدرد بھی لوگ ہوتے ہیں. آج ہی جیسے ایک اور بات چل رہی تھی کہتے پاکستان کو اتنا برا نہ آکھو تُس آ دے نا یہ پانی والا جڑا پیا ہوندا ہے کولر ان دے نال جڑا گلاس پیا ہوندا ہے وہ زنجیر نال بدھا کھڑا ہوندا ہے. یہ دیکھو یہ پاکستانی ہے. انہیں کہا این غلط سوچ نہ سوچو تسا ایویں تو سوچ سکتے آوے کہ اگر چلو گلاس بدھا ہی پیا ٹھیک ہے لیکن یہ کولر بھی تو کہیں پاکستانی دیتا ہے نا. انہیں ڈونیٹ کیتا ہے انہیں پیسے دیتے ہیں 40-50 ہزار کا کولر لوایا ہے کہ میرے مسلمان بہن بھرا پانی پیسن. تو آپ کو ایک ڈا بھی پری 25-30 والا گلاس تا نظر دا پیا ہے کہ زنجیر نال بدھا پیا ہو سکتا ہے کوئی بال چاہتے بھج ویندے ہوئن کوئی بھی ان کی تعویل تھی سکتی ہے. تو سارے مسلمانوں تے اٹیک کر چھڑیں دے ایو پاکستان ہے ایو مسلمان ہے کہ ایک گلاس ہی نہ کل نہیں سنبھلی بعد تے رکھنا پے ویندا ہے. وہ بال چاہ سکتے ہیں شرارت کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن تو یہ نہیں سوچیں دے کہ وہ 50 ہزار کی جڑی مشین لگی وہ کہیں لوئی ہے وہ کوئی امریکہ تو ہی پئی ہے وہی تک ہے مسلمان لوائی ہے نا. تو کیوں نہ اس کو پازیٹیو انداز میں دیکھا جائے. اس طرح کی کافی مثالیں تھیں. تو اس نے اس بیٹے کو کیا کہا کہ ہم جب ریل گاڑی کو دیکھنے گئے تو ایک ڈبے میں میں بھی داخل ہوئی تو ڈبے میں دیکھ رہی ہوں کوئی زخمی تو کیا ہونے تھے اتنا سفر کر کے جب خون بہتے کہتے پورے ڈبے میں مجھے کوئی ذی روح نہ ملا جس کے اندر روح ہو اور ابھی تک وہ زندہ ہو. تو اچانک میں چل وہی عورت کہہ رہی ہے اپنے بیٹے کو شادی والا کہہ رہی یاد ہے نا. تو وہ بیٹے کو کیا کہہ رہی ہے بلکہ اس کا بھی حقیقی بیٹا شاید نہیں ہوگا نا تو اس نے لے پالک کر لیا. تو نے کہا میں وہ ڈبے میں جا رہی تھی کہیں مجھے زندگی کے آثار نظر نہ آئے. ایک ڈبے میں گئی تو ایک عورت کے قریب تو پڑا ہوا تھا اور رو رہا تھا. ماں تیری مر چکی تھی جو قریب ہوگی وہ تیری ماں ہوگی شاید یا تیرا باپ یا تیرے چاچے مامے جو بھی تھے سب مرے پڑے تھے. تو مجھے ترس آیا میں نے تجھے اٹھا لیا. مجھے نہیں پتا تیرے باپ کا نام کیا ہے. یہ ایک واقعہ اور اس طرح کے کتنے واقعہ. ایک اور واقعہ پھر ایک 2-4 میں نظمیں سنا کے پھر ہم وہ مقصد پاکستان جو اصل مضمون تھا وہ درمیان میں رہ گیا وہ بھی تھوڑا سا میں سنا دوں گا. تو ایک ساتھی کہتے ہیں میں اپنے خاندان کے ساتھ نکلا پتہ نہیں کس دور کے ضلع سے نکلا انڈیا کے اور ارادہ ہے کہ میں نے پہنچنا ہے پاکستان میں.
یعنی پتہ تو تھا کہ مغرب اس طرف مشرقی پاکستان ہے، درمیان میں انڈیا ہے اور آگے مغربی پاکستان ہے. یہ ہمارا مغربی پاکستان کہلاتا ہے نا، مغرب ہے، درمیان میں انڈیا اور آگے مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے. تو انہوں نے کہا مجھے پتہ تو تھا کہ ایک ہوتا ہے نا سج ابھار والا پاسا، ایک سج لہار والا پاسا زیادہ آدھن، تو اون پاسے میں ٹرنا ہے. تو اساں دیکھو آدھن اساں یعنی اندازہ کر گندیا سے کہ این پاسے سورج ڈبدا پیا ہے تو سفر این پاسے کرنا ہے، ڈب ویندا تے رات اندھیرے چ اساں سفر کریں دیا سے. تو جیلے ڈی تھیندا کہیں فصلیں کہیں علاقے کہیں من تے لک ویندے سے کہیں پتہ لگدے حملے تھیندے پین. تو آخر کرے میرا کتنا خاندان میرے رلے چلا، لیکن کتنی جگہ تے حملے تھے، کریں دے کیا تھیا میں کلہ رہ گیا. سارے کٹیج گئے، وڈے گئے، چھوٹے گئے، عورتاں مرداں کتے کیا ہاں ہتھیار سارے گلان کہنا میں کتنے. تو کوشش کریں سے جان بچاتے بھجوں بارڈر تک راز کروں پاکستان تک پہنچوں. وہ تو یہ آدھے ودے ہیں نا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو کہتے ہیں میں چل رہا آخر پتہ نہیں دریائے راوی کنارے پہنچا کہ درمیان میں راوی آتا ہے. تو میں ٹھیلا بڑا تھا، وہ کہتا ہے مجھے تیرنا آتا تھا. میں نے کہا چلو اب سمجھ آ گئی کہ دریا کراس کروں گا تو اندازہ تو ان کو جو نقشہ اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ اس سے آگے پاکستان کی کوئی نہ کوئی باؤنڈری شروع ہو رہی تھی، دریا کے آگے پاکستان شروع ہو رہا تھا. تو انہوں نے کہا میں ٹھیلا بڑا ہوں، میں کہا چلو ہن کم اچھا تھی گیا، میں دریا کنارے پہنچ گیا، ٹھلے انشاءاللہ منزل تے پہنچ بس. تو وہ کہتے ہیں میں نے چھلانگ لگا دی، میں نے چھلانگ لگائی اور ٹھیلا جی میں ہاتھ مریں دے. کہتے ہیں میں نے ایسے ہاتھ مارنے شروع کیے ہی تھے تو میں انہوں ہاتھ مارا تھا ایویں پانی تا نہ ہا اونڈے تک کوئی ڈیڈ باڈی ہے اس پاسے کوئی